السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے اور بہو گھر میں آتی ہے تو ساس سسر کا، شوہر کا اور سسرال کے دیگر افراد کا یہ نظریہ، یہ خواہش اور یہ چاہت ہوتی ہے کہ بہو جلدی سے بچے کو جنم دے۔ اگر بچے کی پیدائش میں تاخیر ہوئی تو طعنے شروع ہو جاتے ہیں، بہو پہ تشدد شروع ہو جاتا ہے اور اسے مختلف طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اور اگر بہو نے بیٹی جنم دیا، لڑکی پیدا ہوئی، تب بھی طعنے ملتے، ٹارچر کیا جاتا کہ اس نے لڑکا کیوں نہیں پیدا کیا، بیٹا کیوں نہیں جنم دیا، بیٹی جنم دی ہے۔ اور حتیٰ کہ بعض دفعہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایسی بہوؤں کا طلاق بھی ہو جاتا ہے، انہیں طلاق دے دیا جاتا ہے صرف اس بات پر کہ اس نے بیٹا جنم کیوں نہیں دیا، بیٹیاں کیوں پیدا کی۔ تو آئیے آج سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 دونوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کام جس میں بہو کی کوئی غلطی نہیں ہے، بہو کا کوئی اختیار نہیں ہے، ایسے کام پر اسے سزا دی جاتی، اس کے اوپر تشدد کیے جاتے اور اس کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کی بادشاہت، آسمان و زمین کی ملکیت اور اختیارات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے، لڑکی لڑکا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ لڑکا جنم دینا، لڑکی جنم دینا یہ بہو کے اختیارات میں سے نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سے ہے۔ یا اللہ کی منشا کے مطابق لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے ہیں اور بہو کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر اس بات پہ بہو پہ تشدد کیا جائے، ظلم کیا جائے، تو ایک ایسے کام کی سزا اس کو ہوگی جو اس نے کیا نہیں ہے، جو غلطی اس کی ہے نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، کہ وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیوں سے نوازتا ہے۔ یعنی یہ فیصلہ کس کے گھر پہ لڑکی پیدا ہوگی یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اللہ اپنی مشیت سے، اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اس کے گھر لڑکیوں کی پیدائش کرتا ہے، لڑکیاں نوازتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے لڑکوں سے نوازتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے لڑکے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیارات میں سے ہیں، یہ اللہ کی منشا میں سے ہیں، یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جسے چاہتا ہے
مذکر اور مؤنث دونوں دیتا ہے، یعنی بیٹا بیٹی لڑکا لڑکی دونوں سے نوازتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مشیت ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، حکمت ہے کہ وہ اپنی حکمت سے، قدرت سے، اپنی مشیت سے جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے باج بنا دیتا، اسے کچھ نہیں دیتا، نہ لڑکی نہ لڑکا، یعنی لڑکی لڑکا دونوں سے محروم کر دیتا ہے، دونوں سے اسے محروم رکھتا ہے، نہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ آگے اللہ نے کہا اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، کہ بے شک اللہ وہ جاننے والا قدرت والا ہے، یعنی اپنی مشیت سے، اپنی قدرت سے، اپنے علم سے جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو یہ رہا قرآن سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے لڑکی لڑکا ہوتے ہیں۔ کوئی عورت یا کوئی بہو اپنے اختیار سے نہ لڑکا جنم دے سکتی ہے نہ لڑکی جنم دے سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت جس کو جیسی ہوتی ہے وہ وہی جنم دیتی ہے۔ اللہ اپنے اختیار سے کسی کو لڑکا دیتا ہے، کسی کو لڑکی دیتا ہے، اور کسی کو لڑکی لڑکا دونوں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اس کے کچھ بھی نہیں ہوتے، اور یہ اللہ رب العالمین کے علم اور قدرت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا میڈیکل سائنس سے جانیں کہ اگر ہم لڑکیوں کی پیدائش میں بہوؤں کی غلطی پکڑ رہے ہیں تو اس میں ہم کہاں تک صحیح ہیں؟ ویسے تو اللہ رب العالمین یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چل سکتی، لیکن جہاں تک میڈیکل سائنس کی تحقیق ہے، اس تحقیق کے اعتبار سے لڑکی اور لڑکا پیدا ہونے کے اسباب، لڑکی اور لڑکا پیدا ہونے کا ریزن کون ہے، بہو ہے یا بیٹا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ میڈیکل سائنس اپنے ریسرچ کے مطابق یہ کہتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے لیے جو کیٹانو ہوتے ہیں، جو منی کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا دو قسم ہوتی ہیں، ایک ایکس اور ایک وائی۔ اللہ رب العالمین نے عورت کے اندر صرف اور صرف ایکس کا مادہ رکھا ہے، اور مرد کے اندر ایکس اور وائی دونوں پائے جاتے ہیں۔ اب اگر مرد کا ایکس عورت کے ایکس سے ملا تو اس سے لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کا وائی عورت کے ایکس سے ملا تو اس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ عورت کے اندر صرف ایک مادہ ہے، ایکس، اس کے اندر لڑکی لڑکا کی کوئی صلاحیت یا لڑکی لڑکا کے جو ہے کوئی سبب نہیں ہے۔ سبب ہے تو مرد کے اندر ہے کہ مرد اگر اپنا ایکس عورت کے رحم میں ڈالا تو لڑکی پیدا ہوئی، اگر مرد اپنا وائی عورت کے رحم میں ڈالا تو لڑکا پیدا ہوگا۔ بعینہ، اسی طرح سمجھیں گے مثال سے کہ جیسے شکر ہے، شکر کو آپ چاول میں ملا کے پکا لیں تو کھیر بن جاتی ہے، اسی شکر کو آپ پانی اور دودھ میں چائے پتی میں ملا کے پکائیں تو چائے بن جاتی ہے۔ اب اس میں شکر کی کیا غلطی ہے؟ شکر دونوں جس چیز میں ملائیں گے وہ چیزوں بنا دے گی۔ اسی طرح سے عورت کو اللہ رب العالمین نے کھیتی کہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نساؤکم حرث لکم، کہ
کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اب اگر ایک آدمی کھیت میں گیہوں کا بیج ڈال کر کے آئے اور گیہوں پیدا ہو، اس کے بعد وہ کہے یہ کھیت نے مجھے مسور کیوں نہیں دیا، مسور کیوں نہیں پیدا کیا، میں اس کھیت کو اب نہیں رکھوں گا، اس کو بیچ دوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا، اب یہ کھیتی میں نہیں کروں گا، اس کھیت نے مجھے مسور کیوں نہیں دیا۔ تو غلطی کھیت کی ہے یا غلطی بونے والے کی ہے؟ جب بونے والے نے بیج ڈالا ہے گیہوں کا تو وہ کھیت کہاں سے مسور پیدا کرے گی؟ تو اسی طرح یہ عورت کھیت ہے۔ اللہ نے اس کو کھیتی کہا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ جو بیج تم اس میں بوؤ گے، جو دانہ اس میں ڈالو گے، وہی فصل اگے گا، وہی فصل تیار ہوگا۔ اگر تم ایکس ڈالے، ایکس بیج بوئے تو لڑکی پیدا ہوگی، وائی بیج بوئے تو لڑکا پیدا ہوگا۔ تو لڑکی اور لڑکا کے پیدائش کا سبب تو مرد بن رہا ہے، عورت تو اس کا سبب بھی نہیں بن رہی ہے۔ عورت تو کھیتی ہے، جو چیز بویا جائے وہی اگے گا، وہی کٹائی ہوگی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی ساس کو، کسی سسر کو، کسی نند کو، کسی دیور کو، کسی جیٹھ جٹھانی کو اگر طعنہ دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دے، اس شوہر کو دے کہ بیٹے نے وائی کیوں نہیں ڈالا، وائی اس نے کیوں اپنے اندر نہیں جمع کیا، اس کے شریر کے اندر ایکس کیوں پایا گیا جس سے لڑکی پیدا ہو گئی۔ اس کو اپنے اندر صرف اور صرف وائی رکھنا چاہیے تھا، وائی پیدا کرنا چاہیے تھا، اور بیوی کے رحم میں وائی ڈالنا چاہیے تھا جس سے لڑکا ہی لڑکا پیدا ہوتا۔ تو یہ اگر ٹارچر کرنا ہے تو اپنے بیٹے کو کریں، بہو کو نہیں۔ بہو کی اس میں کوئی غلطی ہی نہیں ہے، آدمی نے جو بیج بویا وہی فصل تیار ہو کر کے باہر آئے گا۔ عورت کھیتی ہے، کھیتی کی مثال اللہ نے دی، کھیتی کے مانند ہے وہ، اور اس کھیتی میں جو بویا جائے گا وہی پیدا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے عورت کو ٹارچر کرنا، اسے دوش دینا، اس کی غلطی ٹھہرانا، اس کو جو ہے سختی کرنا اس کے اوپر، یا اس طرح کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھیں۔ اللہ اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو شیطانی وسوسہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ٹارچر کرنا ہی ہے، بیٹے بیٹی کا اختیار اگر انسان کے بس کی سمجھنا ہی ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو یعنی اس کے شوہر کو ٹارچر کرو، بہو کو نہیں۔ اس لیے کہ بہو کی کوئی اس میں کسی طرح کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی سبب ہے، ریزن ہے، تو وہ بیٹا ہے۔ لڑکا اور لڑکی کے پیدائش میں بہو کا کوئی بھی اس میں دخل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عقیدے کو سدھاریں اور نظریات کو سدھاریں، اور دوسروں کی غلطی نکالنے، دوسروں پر ٹارچر کرنے یا دوسروں پر سختی کرنے کے بجائے خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو، یہ اپنا یوٹیوب چینل مہد الصالحات ہے، اس پہ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گروپ کو سبسکرائب کریں۔